بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس شخص کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت کی قوانین شریعت ہماری آج کی شریعت کی قوانین سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کی لڑکی سے کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پیارے ناظرین، پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا، تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ ناظرین محترم، یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ جس کی قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی تو وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ ناظرین، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتا تھا، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گٹھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہوگی، اور قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ ناظرین، اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، اور آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کی بشارت ملی۔ چنانچہ حضرت شیش علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی، اور حضرت شیش علیہ السلام کو تمام معلومات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں، اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے
اور انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعہ کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مزامیر اور گانے باجے کی آلات بھی بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ایسی آوازیں سنائی ان حالات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے وہ اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کے تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جہلیت کی عورتوں کی طرح نیم ایڑیاں لباس پہن کر آتی تھی اور مردوں سے اختلاف کیا کرتی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے باجوں اور مزامیر کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپ کے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن کے جس دن قابیل اور اس کی آل اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوتی تھی وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اس حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہرہ اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، جبکہ قابیل کی آل اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ نوجوان اور ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپ کے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کر کے قابیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی تھی جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایت میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہی ہو چکی تھی کہ جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مومنین کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آج کی ہماری یہ اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔